بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رضوان صاحب، سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو اب وہ کیا کہتے ہیں دوبارہ شد و مت سے اپنا یہ پچھلا آپ نے ایک پروگرام کیا جون 2027 کے متعلق جو ہے، اور اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ پوری جو میکسیمم شخصیات ہیں ریپلیس ہو چکی ہوں گی دنیا کی، اور اس میں جو کارپوریٹ ورلڈ ہے آپ کی ختم، ڈسپلن ختم، گریپ ختم، رسا کھل گیا ہوگا، پورا خطہ ڈفرینٹ گروہی انتشار اور ریزسٹنس اور ڈفرینٹ قسم کی جیسے کہتے ہیں کہ انارکی میں ہوگا، سول وار کنڈیشن ہوگی، ایران ٹو انڈیا بلکہ بنگلہ دیش تک ہوگی، اس میں افغانستان پاکستان سب ہوں گے، پلس جو ریپلیس جون اس نومبر تک نہ ہوئے وہ ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو کارپوریٹ انڈسٹری والی بات تھی اس وقت تو شوگر لگا ہوگا، آج سنائیں پھر کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور جون کے جو لاک ڈاؤن کی بات تھی وہ بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ سننے والوں کو بھی تھوڑی سی اب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اپنی سینس ڈیولپ کرنی ہے۔ آپ اگر کوئی ایک سٹینڈرڈ ہیومن بینگ ہے تو تب تو یہ گفتگو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ کی وہ جیسے کہتے ہیں، میں کئی دفعہ کہتا تو کہ یہ کدو یا سیب آپ لینے جاتے ہیں تو ڈی شیپ ہوا ہو تو آپ نہیں لیتے کہ یار یہ تو ڈی شیپ ہے، تو آپ بھی حضرت اگر ڈی شیپ ہے تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ گفتگو اس شخص کے لیے ہے پوری دنیا میں اکراس دی بورڈ جو سٹینڈرڈ کو سمجھتا ہے ایک ہیومن کے، اور اسلامک سٹینڈرڈ کو بھی سمجھتا ہے، بنیاد کو سمجھتا ہے۔ اسلامک بنیاد کیا کہتی ہے؟ اسلامک بنیاد کہتی ہے کہ ایک اللہ، اس کا آخری میسنجر جو ڈسپلن لایا، جس ذریعے سے اس نے پوری زمین پہ اس کو آپ لوگوں کو اس کا آخری پیغام دیا، آپ نے اس کے تحت اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اب ہم کافی عرصے سے سو کالڈ ہمارا مذہب گزارا کرا رہا تھا، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، سب چل رہا تھا، ٹرمپ کی بھی جے جے کار تھی، طاغوت کو بھی سجدے تھے، بھیک بھی ادھر سے تھی، وہ حرام بھی نہیں تھے پیسے، وہ ایپسٹین فائلز میں جا کے دیکھیں تو پتہ نہیں کتنی کا بل گیٹس کی مدد اور سارا کتنا حرام ہوگا جو آپ کے پیٹوں میں گیا ہے۔ اور اسلام تو آپ کو کہتا تھا کہ چوری کا 1 روپیہ حرام کا لقمہ ہوتا کیا ہے؟ کیا بے ایمانی سے کمایا پیسہ نہیں ہوتا؟ تو پھر اگر بچیاں بیچ کے پیسہ آیا ہو تو وہ حرام نہیں ہوگا، اور اگر گوشت بیچ کے انسانی آیا ہو تو، اور اگر اس سارے گینگ کی مدد سے پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک بنا کے آیا ہو تو پھر یہ سمجھے کہ وہ جو حرام اندر گیا ہوا ہے اجتماعی طور پہ ہم سب کے، وہ ہمارے دماغوں کو ریلائزیشن ہونے نہیں دے رہا۔ اب روزے رکھیں، روزوں کا مہینہ ہے، پیٹ خالی کریں، موشن ووشن لگائیں، پیٹ صاف کریں، خوشبوئیں لگائیں، اپنے جیسے کہتے ہیں زیتون کے باڈی مساج کریں، سالٹ باتھ لیں، تھوڑا سا باڈیوں کو جو ہے نا وہ ڈیٹاکس کریں، شیطان تھوڑا سا اس سے نکلے باہر، تاکہ آپ لوگوں کو اصل حقیقت کی جو آگاہی حاصل ہو سکے۔ ورنہ تو یہ جسم آپ کے حرام میں، ہم سب حرام میں پڑے اور اس میں جکڑا گیا، اور اس لیے سچویشن کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کس نے سوچا تھا جب ہم کہتے تھے جنگیں آ گئی، شوگر لگا ہوا تھا، جب ہم کہتے تھے کہ بھئی مذہبی فساد پوری دنیا میں ہونے لگا ہے، اس وقت بھی نہیں مانتے تھے۔ اب دونوں سائڈیں اس کو مذہبی جنگ کہہ رہی ہیں، وہ آرماگڈون کہہ کے اپنے فوجیوں کو بھیج رہے ہیں، اور ادھر مذہبی شخصیت کا قتل ہوا ہے۔ یہ جو قتل ہے یہ مذہبی شخصیت کا ہے، اور اس کا ریٹیلیشن کا رسپانس بھی دیکھیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اب آپ کو اگلے سال جون تک مذہبی جو سینس ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب پوری دنیا میں 2 گروہ ہونے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں رہے گا، کوئی سکھ، ہندو، کرسچن، مسلم، جیوش کچھ نہیں رہنا، اس میں 2 گروہ ہوں، ایک حق اور ایک باطل۔ تو ٹائملی تھوڑا سا اپنی صفیں بہتر کر لیں، ٹائملی موو کریں اپنی اس سائڈ پہ جس سائڈ پہ حق لڑتا نظر آئے۔ اب فرقوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کیا رک جائیں گے؟ مطلب مثال کے طور پہ اگر ایران ایک شیعہ ملک ہے، اس کی لیڈرشپ ایک شیعہ وہ ہے، تو کیا اگر وہ فرنٹ پہ آ کے طاغوت کو چیلنج کر رہی ہے تو کیا آپ نے نہیں کرنا؟ تو یا تو آپ لیڈ لے لیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ لے لیں لیڈ، فرنٹ پہ آ جائیں تو سارا حق آپ کے ساتھ آ جائے گا، ورنہ جو حق پہ چل نکلا ہے اس کو سپورٹ کریں۔ یہ جو جنگ ہے ابھی انڈیا پاکستان کے جو حالات بننے ہیں، جو انڈیا میں ادھم مچنے والا ہے، وہ آپ کی سوچوں سے باہر ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آبادی بھی بڑی ہے، 1 ارب پلس کی آبادی، اور کیا انارکی ہونی ہے اور کیسے رسا کھلنا ہے۔
اور مودی اور یہ ٹرمپ اور یہ سارے صف اول کے ہٹ لسٹ ہیں، اور ان کو جو ہے اب یہ تو اب آپ لوگ سن رہے ہیں ان کی اناؤنسمنٹس کے کون کون ہم کس کس کو اڑائیں گے اور کیا کیا کریں گے، فتوے بھی آ رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے۔ سستانی صاحب کا فتویٰ آپ کو یاد ہے، میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ فتویٰ بس آ جائے تو پھر کہانی دیکھیے گا۔ اب ایران میں ڈفرینٹ سنی اور شیعہ اسکالرز جن کی بہت زیادہ فالوئنگ نہیں ہے ان کے فتوے آ رہے ہیں۔ عراق کے سستانی صاحب کا اگر فتویٰ آ گیا تو یہ کہانی آپ کی جو ہے نا پوری ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی، بس اتنی سی دیر ہے بس اس میں۔ مسالے ختم ہونے ہیں، مسالے یوں ختم ہونے ہیں کہ ابھی یہ ان کا سٹاک پائل ختم ہو رہا ہے انٹرسپٹرز کا، تو یہ ختم کر دیں گے جیسے وہ انٹرسپٹر کے میزائل ختم، نشانہ لگا، ختم کہانی، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ٹیکنالوجی، یہ ہتھیار، یہ بم، یہ میزائل، یہ شیطانی وہ ہے، یہ کوئی رحمانی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کے ذریعے آپ کو یہ مان یا زوم آ جاتا ہے کہ یہ کچھ کریں گے، ہمارے میزائل، ہماری ٹیکنالوجیاں، ہمارے سب کچھ۔ تو ٹیکنالوجی در ٹیکنالوجی تو ہو جائے گی ختم ابھی کچھ دنوں میں، مثالیں ختم ہو جائیں گی، پھر شروع ہوگی پیدل فوجوں کی لڑائی۔ ہاں جو سب سے بڑی بات، کرد آ گئے نا، ابھی ویڈیو نکالے ہیں نا، پچھلے دنوں ہم نے کہا اگر یہ آخری ٹائم کی باتیں ہوئی تو کرد آئیں گے، تو کردستان پہ آج انہوں نے ان پہ حملہ بھی کیا ایران نے، اور ان کی بریگیڈ پیدل کو گھسانے کی کوشش جاری ہے، سنی ہوگی آپ نے خبر۔ کردستان آیا تو کردوں کا آنا، اور دروز اب آنے دیں، بس دروز قبائل کو بھی آنے دیں، دروز قبائل، اور یہ اس کو اینڈ آف ٹائم کی حقیقت کے روپ میں بدل دیں گے۔ پھر یہ آرماگڈون ہی ہے، پھر یہ وہی فائٹ ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنے فوجیوں کو، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی صاحب ہے یہ وہی، لیکن آپ لوگوں کی سائڈ بدلنے والی ہے درمیان میں۔ جیسے کئی امریکی فوجی جو ہے آپ نے دیکھا ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اور بڑی وہ سپیچز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کی جنگ کیوں لڑیں۔ یہ آنکھ کھلنے لگی ہے، اور بہت زیادہ اب آپ دیکھیں گے امریکہ میں یہ ڈویژن ہونے جا رہی ہے، اور امریکہ کو خیر بات کہہ چکے، ڈالر کی کہانی ختم ہو گئی۔ آپ کو پہلی عرض کی تھی، اسی لیے کہا تھا گولڈ لے لو، ڈالر کی طرف نہیں جانا، اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ ابھی کچھ دنوں میں آپ مزید دیکھ بھی لیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈالر ہوگا بھی تو آپ کیا کر لیں گے جب سپلائی کے راستے ہی ختم، جب سپلائی کے راستے ہی ختم، پھر خوراک کٹھی کرنی مجبوری بن گئی ہے مڈل ایسٹ والوں کی۔ تو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی عرب ممالک میں یا پورے مڈل ایسٹ میں، وہ تو مہربانی فرمائیں اب اپنے اوپر رحم کر لیں۔ روایت موجود ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان میں تمہیں اختلافات پھوٹے حوادث دیکھو تو پھر اپنے لیے 1 سال کے راشن کا انتظام کرنا، اور یہ وہی رمضان کی بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم تو بہت پہلے سے آپ کو تیاریاں کرا رہے ہیں، اور اس پہ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا کریں۔ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو بیسک سینس پہ سمجھنا ہے کہ آپ کو گیس چاہیے، لکڑیاں چاہیے جلانے کے لیے، اس کے بعد آپ کو کچھ پکانے کے لیے چاہیے، اور آٹے واٹے نہیں کرنے۔ جتنے پچھلے لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا وہ کہتے ہیں جی کیڑے لگ جاتے ہیں، تو آٹے کی جگہ دلیا گندم کا کر لیں، چاول کر لیں، بے شک ٹوٹا سٹاک کر لیں، جو بھی کر لیں، اس طرح کی چیزیں کریں۔ خوش چنے سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت زیادہ یوز ہوئے، جو کالے چنے اپنے ہوتے ہیں بھنے ہوئے۔ اسی طریقے سے کسی نے ڈرائی مل کرنا ہے تو کرے، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہترین بات تو یہ ہے کہ اب اپنی گھروں کے اندر ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، آپ لوگ یہ تھوڑے سے گارڈننگ شروع کریں، اپنی مرغی اپنا انڈا۔ اب عمران خان بچارہ کہتا تھا مرغی رکھ لو، انڈا رکھ لو، ہنستے تھے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ نے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے سیلف سفیشینٹ ماڈلز کریٹ کریں، اپنی بکری، اپنا بھینس کے چکر میں نہ پڑیں، سنبھالنی اوکھی ہوگی، اپنی بکریاں تو رکھ لیں دودھ جتنی آدھا کلو دے ہی دے گی پر ہیڈ۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کو درپیش ہونا ہے وہ دوسرا مسئلہ ہوگا یونٹی کا، تو اپنی ہمسائیگی کو مضبوط کریں، اپنی سراؤنڈنگ کو مضبوط کریں، اس میں اچھی بنیادیں رکھیں۔ ماہ رمضان ہے، اس میں افطاریوں کے اہتمام کریں، اکٹھے ہوں، مل بیٹھیں، لسٹیں بنائیں، ڈیوٹیاں طے کریں، یہ چیزیں کر لیں۔ آپ لوگوں کو اگر یہ لگ رہا ہے نا کسی بھی سائنسدان کو ادھر بیٹھے کہ امریکہ سے تو یاہو حملہ کرا سکتا ہے اور انڈیا سے نہیں کرائے گا، تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی کل کو پھر جب یہ ہو جائے تو پھر اپنا دیوار میں سر مارے جا کے۔ پورا امریکہ اچھل رہا ہے، اس کی سینٹ اچھل رہی ہے، اس کا جادو اتنا تیز ہے ظالم کا کہ ٹرمپ بوندلا پھر رہا ہے اور عملہ بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کر دیا، مجھے نہیں پتا تھا اتنی لمبی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مودی جو ابھی جفیاں ڈال کے گیا، تازہ تازہ حرام کھا کے گیا ہوگا، مودی نہیں کرے گا، تو یہ بے وقوفی ہے۔
تو جب آپ لوگوں کی، اور دوسرا یہ کس خوابوں میں چھوڑا ہوا ہے بھائی پاکستان کو آپ نے؟ مطلب رضوان صاحب، ہم تو جو اصول سمجھتے ہیں بینگ اے پاکستانی، اگر میرے باپ کو چپیٹ پڑی، میرے باپ کو کسی نے کچھ کہا تو میرے گھر کا مسئلہ، اگر میری ماں بہن کو کسی نے کہا تو میرے گھر کا مسئلہ، اگر میرے گھر کے بچے کو کسی نے کہا تو میرے گھر کا مسئلہ، میرے بھائی کو کسی نے کہا تو میرے گھر کا مسئلہ۔ تو آپ لوگوں کو جو ویور سن رہا ہوتا ہے کسی بھی دنیا کی نکر میں بیٹھ کے یا کہیں بھی، اب جب تک اس کو یہ کس سینس سے سن رہا ہوتا ہے، پاکستان کی باؤنڈری کے اندر اگر یہ آپ لوگ ایک ہیں تو چلو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک مسلمان، ایک امت، ایک جسم کی بات تھی، تو آپ نے فلسطین کے ساتھ ہوتا رہا، دنیا میں ایران کے ساتھ ہوا، آپ چپ کر کے مست بیٹھے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے وہ جسم والی کہانی تو ابھی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ اس سے نکل گئے نا، ورنہ اسلام تو کہتا تھا نا ایک ہی جسم، سٹینڈرڈ تو یہی ہے نا، ایک باڈی، ایک جسم، ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے کو، لیکن نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب اس پہ ہزاروں بچے مر رہے ہیں، ہزاروں میزائل گر رہے ہیں، چل لگی پڑی ہے، اور ہم دونوں فریقین کو کہتے ہیں، دونوں کو، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں۔ اسلامک ورلڈ نے اس بات کی قیمت بھرنی ہے کہ وہ ایک سنگل اینٹی کے طور پہ اس کو اپنا ریئیکٹ نہیں کر رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب میں کہا کرتا تھا کہ یہ غزہ کا خون کو جو کٹ لگا ہے نا سر جی، یہ کس کو لگا؟ پوری نیشن کو لگا ہے، اور ایک ہی نسل ہے، ایک ہی کنارے پہ بس رہے ہیں، ایک ہی سب ہے، یہ ان سب کا کہانی ہے، ان کو لگ رہا ہے یہ غزہ کی ہے، اور دشمن اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ اگر ایک باڈی کے طور پہ ریئیکٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی حکومتیں، آپ کے لوگ، آپ کے جو لیڈران ہیں وہ آپ کی صحیح عکاسی نہیں کر رہے، یا کم از کم اسلام کی صحیح عکاسی نہیں کر رہے۔ تو پھر کم از کم جو اسلام کے نام پہ بنا ملک ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان کا نیوکلیس آپ نے جو ڈالا ہوا ہے نا اس کو کلمے کے نام پہ لیا ہے، اور یہ سارے صوبے آپ نے اکٹھے کیے تھے اسلام کے نام پہ، تو ان کو دوبارہ جڑنا بھی اسی پہ ہی ہے، مجبوری ہے۔ تو آپ وہاں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں جہاں آپ کو مذہبی اس میں کوئی ڈائریکشنز ڈرا کرنی ہوں گی، اور اس کی جو ریزن بنے گی وہ یہ جو سارے اسباب بن رہے ہیں۔ تو اب ہونا یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی، اب مان لو کہ آپ مسلمان نہیں ہیں اور آپ لوگ اسلام کے کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، اوکے، اب آ جائیں ہیومن سٹینڈرڈ، آپ ایک ملک ہیں، آپ ایک قوم ہیں، تو پھر اگر گلگت میں مرے، بلوچستان میں مرے، ہمارے کے پی کے میں شہید ہو رہے ہیں فوجی، پورا پاکستان کی ایک پوری سائڈ ایک انڈر اٹیک ہے، اور وہاں ایک سیریس تھریٹ چل رہی ہے، وہاں کے لوگوں کی زندگیاں، ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں وہ کتنا سفر کر رہے ہیں، مطلب پیسے اس لیے تھوڑی ملتے ہیں بھی جان دے دو، تنخواہ بھرتی اس لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پورا پنجاب یہ کہے بیٹھ کے ادھر تجزیہ نگاہ ٹی وی پہ کہ بھائی یہ پوری راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، پاکستان تو راکنگ ترقی کر رہا ہے، تو پھر فضول بات ہے نا، میرے بھائی کو گولی لگ رہی ہے، میرا بچہ شہید ہو رہا ہے، پورے پاکستان کی ایک سائڈ جو ہے گرم ہوئی ہوئی ہے، اور ہمیں بس اس چیز پہ فوکس کروایا جائے کہ آپ کہیں کہ نہیں پاکستان گوئنگ ویری ویل، تو یہ فضول بات ہے۔ ریلائز اٹ کہ اس کو سالو کریں، ایک ہو جائیں۔ اس ٹائم جو ایکچوئل آپ کو میں بتا دوں، اگر آپ لوگ اگلے 3 ماہ کے اندر ایک قومی حکومت اور اپنا پولیٹیکل سسٹم کو ریسیٹ نہیں مارتے، آپ کو اس ٹائم پاکستان کو انسٹنٹلی ریسیٹ چاہیے، ساری پارٹیوں کو ختم، ایک قومی حکومت، بے شک اس پہ کچھ بھی کر دیں، اور یہ کرنٹ چہرے چینج کر دیں جتنے بھی لیڈرشپ کے ہیں، کرنٹ چہروں کو ریپلیس کریں، ہر ٹاپ پوزیشن ریپلیس کریں کسی بھی محکمے کی ہو، اور آن کریں، اور ایک یونیفائڈ فارمولا نکال کے سب کا شیئر سب کی اس کو کریں، اور یہ جو پولیٹیکل آپ کے اندر بنی ہوئی ہے نا ڈویژن، اس کی بھی کہانی ختم کر دیں۔ کوئی اسلام نہیں پولیٹکس کو مانتا، 100 گدھا ایک گدھے کو چن لے، یہ ہے اسلام۔ تو اسلام کے نام پہ لے کے کہانیاں کس کو گھیرتے ہیں؟ تو کہانیاں ختم ہونی ہے، یا تو آپ نے اب بندے کے پتر بننا ہے، یا آپ لوگوں نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے جو آپ لوگ ہپوکریسی یا منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کئی سالوں سے۔ ایک ہو جائیں، ایک قوم، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اسامہ صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس وقت بہت سارے عرب ممالک میں رہنے والے لوگ بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی پر ڈرون حملہ ہوا، خبریں چلائی گئی ایران نے کیا، ایران نے بعد میں تردید کر دی۔ آذربائیجان، وہاں ان کے وہ ایک جو علاقہ ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، رونا پڑ گیا، ایران نے پھر تردید کی کہ بھئی ہم نے نہیں کیا۔ سعودیہ کے اوپر ڈرون اٹیک ہوتا ہے،
اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, انہوں نے کہا یہ ایران سے نہیں آیا. کہاں یہ جا رہا ہے؟ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاہو کی ٹیم ہے وہ عرب ممالک کو آپس میں لڑوانا چاہ رہا ہے, ترکی کو, آذربائیجان کو, یو اے کو, قطر کو, کویت کو آپس میں. یو تھنک کہ یہ وقت وہ آ چکا ہے کہ عرب ممالک آپس میں گتھم گتھا ہو سکے اور یاہو کا جو پلان ہے وہ کامیاب ہو جائے؟ جی بالکل, یاہو کے پلان نے کامیاب ہو جانا ہے. اور بتائیں, دو ٹوک چاہیے تو یہی ہے, کیونکہ میں تو اس کو پہلی جگہ تو کہہ ہی رہے ہیں ہم, اب نہ سمجھے تو نہ سمجھے, اس نے کامیاب ہونا ہے. اور یہ سارے آپس میں, کیونکہ ان کی فاؤنڈیشنز مضبوط نہیں ہیں, ان کے کنسپٹس کلیئر نہیں ہیں, ان کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ یہ ریپلیس ہو جانے بیچارے جاتے جاتے نومبر کے آخری چہروں کے دیدار کر لیں, نہیں تو جون تو آ ہی رہا ہے پھر اگلے سال 2027 کا. تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ آذربائیجان کو جو انگلی دی گئی ہے نا, آرمینیا اور آذربائیجان کی بھی جنگ آنی ہے. جیسے کل تو دروزوں کی بات میں نے کی ہے نا کہ اس پہ نظر رکھیں, کل تو آگے اب دروز دیکھیں کب جوائن کرتے ہیں ان کو. ان کے جوائن کرنے کی دیر ہے, یہ بالکل اینڈ والی کہانی بن رہی ہے. اور رم اللہ کی فوجیں اور وہ بارشوں کے موسم, پانی کی تباہیاں, وہ سب بن چکا ہے. اب مدینہ کا موسم دیکھیں, اتنا یخ شدید ایک دن ہوتا ہے, ایک دن اتنی یخ اس پہ جاتا ہے ایک دن. اور آپ لوگ تو میرے خیال ہے ہوائیں کیونکہ چلتی ادھر کی ہیں, تو آپ لوگ تو گرم ہوئے پڑے ہوں گے بہترین. اس وقت جتنا میزائل اور مسالہ چل رہا ہے وہ آپ لوگوں پہ اس کا اثر آ رہا ہے, ایران کا اور اس سائڈ کا جتنا بھی مسالہ ہے ادھر سے چل کے آپ پہ ہوائیں آ رہی ہیں. تو بہرحال یہ جنگیں شروع ہیں اور یہ لوگ اس میں بڑھ جائیں گے معاملات, اور ان کی اپنی بھی ویکنیسز ہوں گی, کیونکہ زیادہ تر تو کنگڈمز ہیں, اور ڈیفینیٹلی پھر اندر کی بغاوتیں اور چیزیں تو بڑی انارکی آنے والی ہیں. تو اس لیے جو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فوڈ اور ان ساری چیزوں پہ بار بار فوکس کریں اپنے سروائیول. اور میں نے تو کہا تھا سادگی اپنائیں, لمبی کہانیاں چھوڑ دیں, آگے بزنس ایکسپینشن چھوڑ دیں. بلکہ آپ کے پروگرام میں یہ بھی تو کہا تھا گاڑیاں کر لو. اب جب لاک ڈاؤن لگے اب پیسے مل جائیں گے. اس میں نے کہا نہیں تھا بزنس مین کو کہ ہاں بھائی اگڑائیاں کر لیں, اپنے جو ہے کریڈٹ کور کر لیں. اسامہ صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ایران کیا سروائیو کر جائے گا یہ اس جنگ میں؟ کیونکہ جو امریکن آرمی چیف ہے ان کا بیان آ رہا ہے کہ پہلے دن ایران نے بہت زیادہ جو ہے میزائل اور ڈرونز چھوڑے تھے. اب ان میں ڈرونز میں اور میزائلوں میں کم از کم ایک میں 23% اور ایک میں 70% کمی آ چکی ہے, کیونکہ اس طرح سے ڈرون اور میزائل وہ بنا نہیں رہے جتنے وہ چلا رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے, امریکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے ہتھیار ہیں کہ ہمیں ایک لمبی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. ایران کیا اس کرائسس سے نکل آئے گا؟ کیونکہ ادھر سے کرد فوجیں بھی انہوں نے کردوں کو جو ہے وہ اسلحہ CIA نے دے کے ادھر روانہ کر دی ہے. زمینی جنگ شروع ہونے ہی والی ہے. تو کیا لگ رہا ہے؟ تو زمینی جنگ آپ کو تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ زمینی جنگ پہ بات جانی ہے, یاد ہے؟ فوجوں کے گھسنے کا سال, پاؤں کے زمین پہ لگانے کا سال, یاد آیا ہیڈنگز؟ اب آ جائیں کہ یہ جو بات ہے یہ پہلے بھی ایسے دنیا کو بے وقوف بنا رہے تھے. یہ جی F-35 ہے, یہ جی بڑا تاج ہے, اور یہ جی بڑا آئرن ڈوم ہے, یہ ہے, یہ فلاں ہے. ابھی آپ کے سامنے کھل گئی. اور یہ جو سٹاک کی بات کر رہے ہیں نا, تو سٹاک ادھر کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے ایران کا, اور ایران سٹاک سے پہلے ان کا ختم ہوگا, اور یہ سیز فائر اور سارے ملکوں کی صلح کی کوشش میں جنگیں کرا دیں گے. اور بتائیں, ملک آئیں گے کرانے اور جنگ شروع ہو جائے گی. اس طرح کی کہانی بننی ہے, اور پیدل فوجوں پہ کہانی آ کے اینڈ ہونی ہے. کہانی پیدل فوجوں پہ اینڈ ہونی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, ایران تو رہے گا لیکن نیل سے فرات باقی ایریا جو ہے وہ کیپچرڈ ہو جائے گا, اور وہ اپنے پپٹس نہیں, اپنے وہ لوگ اپنی ساری کہانی وہ پوری کر لیں گے. تو ایران سروائیو کرے گا, اور ایران اب اس آخری جنگ میں آخری وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آخری دن تک جو لڑے گا وہ صرف ایران ہوگا.